وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دنیا دی گئی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ، یہ اصل بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے بنی ہیں۔ بعض چیزوں کا نعمت ہونا ہم جانتے ہیں، بعض چیزوں کا نعمت ہونا نہیں جانتے، کیونکہ بعض چیزیں بالواسطہ نعمت ہوتی ہے، بعض چیزیں بلا واسطہ نعمت ہوتی ہے۔ یہ کھانا پینا ہے، یہ بلا واسطہ نعمت ہے، کھا لیا پی لیا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بالواسطہ نعمت ہے، ظاہر میں اس کا نعمت ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دوست تھا میرا، تو مجھے کہے کہ مجھے تو اسے ایسی محبت ہے کہ بھائی تو زہر دے تو زہر کھا جاؤں، اور تو جذباتی کہ زہر کوئی کھانے کی چیز ہے اور دینے کی چیز ہے۔ تو مجھے کہنے لگا تو زہر دیکھ کر سمجھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ زہر مرنے کے لیے ہے، اور کیا کہ زہر مرنے کے لیے، کہ تجھے معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری حکومت نے سانپوں کا فارم بنایا ہے، مجھے کہہ رہے جیسے مرغیوں کا فارم ہو جائے، سانپوں کا فارم بنایا ہے، سانپوں کا فارم زہر کھینچنے کے لیے۔ اس میں 40% سانپ جو ہیں ان میں زہر ہے، 60 میں نہیں ہے، 60% میں نہیں ہے، تیزاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ زہر کھینچ کر کیا کرتے ہیں کہ زہر کھینچ کر کے دوائیں بنتی ہے، کیونکہ بعض بیماریاں ہوتی ہیں ایسی کہ ان کو زہریلی دوائیں لینی پڑتی ہے ان کے جراثیم مارنے کے لیے۔ تو زہر کہاں سے آئے گا؟ ان میں سے آئے گا۔ زہر بیکار نہیں ہے، جو کہ زہر بھی نعمت ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، کہ زہر کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور نہ جانے تو جب زہر مرنے کے لیے، مرنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے۔ جی ہاں، زہر جینے کے لیے ہو گیا کہ زہری دواؤں کے ذریعے سے خطرناک بیماریوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے فرمایا تھا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، ہاں، دنیا کا زہر ہو، دنیا کا شہد ہو، سب تمہارے لیے پیدا ہو۔ یہ بطور انعام کے سمجھایا۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ انعام سمجھاوے، ذمہ داری سمجھاوے، انعام سمجھاوے، ذمہ داری سمجھاوے، یہی صحیح طریقہ ہے، تاکہ ذمہ داری بوجھ نہ بنے کہ اللہ نے یہ انعام دیا ہے تو پھر یہ کرو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا کہ وہ انعام اکرام بھی اللہ کا سمجھاتے ہیں اور اللہ کا انعام اکرام سمجھ کر زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ کے انعام اکرام کو بھی سمجھیں کہ اللہ نے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہوگی تو وہ کام ایک رواج ہوگا، رواجی طور پر کر لیں، جیسے رواجوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، نہ کوئی ذمہ داری ہے نہ کوئی طریقہ ہے، بس ایک رواج ہے جو چل پڑا ہے قوموں میں، برادریوں میں، وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ دین وہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم ملا ہو، جس کا طریقہ دیا گیا ہو، اس کو دین کہتے ہیں، کہ جس کا حکم ملا ہو اوپر سے، اللہ سے، اور جس کا طریقہ ملا ہو نبی سے۔ حکم، طریقہ اور تیسری عمل کرنے والے کی نیت، ان تینوں کو ملا کر کے دین اور عمل بنتا ہے۔ حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق، صحیح نیت کے مطابق،
حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق اور صحیح نیت کے مطابق جو کام ہو وہ بنے گا دین۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمی ہوئی تو دین نہیں بنے گا، آخرت نہیں بنے گی۔ جی ہاں، اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے، اور ذمہ داریوں میں حکموں کو دیکھا جائے گا، طریقوں کو دیکھا جائے گا، نیتوں کو دیکھا جائے گا کہ اپنی نیتیں صحیح کرو، طریقہ صحیح معلوم کرو، حکم کی تحقیق کرو تاکہ وہ چیز دین بنے۔ جی ہاں، نہیں تو جس کے سمجھ میں جو آوے وہ کرے، جو جس کے سمجھ میں آوے وہ کرے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت پر لا کر کے چھوڑا ہے، وہ نعمت دین ہے۔ اس پر لا کر کے ہم کو کھڑا کیا ہے کہ ہم نے تم کو نعمت دین ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان کر دیا ایمان والوں پر۔ احسان تو سب پر ہے، ان پر خصوصیت، کیونکہ یہ مخاطب ہے، یہ ذمہ دار ہے کہ اللہ نے احسان کر دیا ہے ایمان والوں پر۔ کس بات کا؟ کہ ان کے لیے رسول بھیجا، انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے ان کے لیے رسول بھیجا، اور رسول ان کو یہ بات بتاوے گا۔ تو رسولوں کا آنا اور رسولوں کی باتوں کا زندگی میں آنا، یہ اللہ کا خصوصی احسان ہے۔ باقی تو اللہ کا احسانات تو ہر مخلوق پر ہے، کیونکہ اللہ کریم ہے اور کریم احسان کرتا ہے۔ جی ہاں، کریم کرم کرتا ہے، کریم بخشش کرتا ہے، اس لیے سب پر احسان ہے۔ ایمان والوں پر خصوصیت سے یہ احسان کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے میرے دوستو، وہ رسولوں کا آنا ہے، کیونکہ رسول آئے گا تو کتاب بھی آئے گی، ہدایت بھی آئے گی، سب کچھ آئے گی، مدد بھی آئے گی۔ اس لیے بتایا ہے اس کو کہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان میں رسول بھیجا۔ اب جب رسول آ گیا ہے تو کیا ذمہ داری ہے؟ رسول کیا چیز لے کر آتے ہیں؟ رسول ایک تو ایمان اور ایک علم، یہ دو چیزیں پہ لے کر آتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ان کی، ایک ایمان ہوتا ہے، یعنی اللہ سے تعلق پیدا کرو، یہ پہلی دعوت ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ یہ کون سا تعلق؟ کہ بندگی کا تعلق، اللہ سے بندگی کا تعلق ہے۔ جی ہاں، مالک تو وہ سب کا ہے، خالق تو وہ سب قومیں کہتے ہیں مالک اللہ ہے، وہ سب کا مالک ہے، لکھا ہوا دیکھا ہوتا ہاں کہ وہ سب کا مالک ہے۔ تو اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ